عید میلاد منانا حرام ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ بیچارے آج تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ میلاد منانا جائز کہ ناجائز، اور ابھی تک اسی پر لڑ رہے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز۔ میں کہتا ہوں کہ کون ایسا ہے جس کا میلاد نہیں منایا جاتا؟ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ اے وہابیوں، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ہم سنی لوگ ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ ملک مظفر نے، شاہ ارپل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان نامراد ہوگا، سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے، تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد 8 پیج نمبر 249۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ہمارے مطلب کچھ بھی کر ڈالے، ہمارا جشن ولادت ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے، زبان پر بھی جاری رہے، ہمارے ذہن پر بھی غالب رہے، ہمارے کردار پر بھی غالب رہے، اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تعلیم جاری رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، ہم جو میلاد مناتے ہیں تم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتے ہیں، کوئی ڈول بھی بجاتے ہوں گے، کوئی باجے بھی بجاتے ہوں گے، غلط کرتے ہیں، ہم ان کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے، تو ان کا رد ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہم میلاد کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میلاد ہوتا کیا ہے؟ تو یہی تو میلاد منانے کا جو طریقہ ہے الحمدللہ، تو یہی تو میلاد ہے۔ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ گلے میں کوئی معاذ اللہ ڈھول بنتا ہے تو بنسری بجاتا ہے، نہ ہمارے علماء ذکر میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ اور میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت میں ایک غلطی ہو جاتی ہے، درجہ بڑھا دینا۔ ہم کہتے ہیں رسول کا پیدا ہونا مناتے رہو، جنم دن مناتے رہو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بدن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے،
آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے ایک باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. تو نے ایک باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں. جس کے بعد غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا. اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دو. پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا. 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے، سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ کو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے. یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے.